آپ کو دیکھیں گے یہ فتنہ بھی ختم ہو رہا ہے. ان کی سیاست اپنے آخری دموں پہ اور اپنا دم توڑتی جا رہی ہے. مجھے تو پیپل پارٹی کے کردار پہ اور بلاول بھٹو صاحب کے کردار پہ بڑا افسوس ہے کہ اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن کہنے والے اس قسم کے ایمنڈ میں حصہ دار بنے. کم سے کم اس کرسی پہ بیٹھ کے ڈبل اسٹینڈرڈز نہیں ہونے چاہیے. چارٹر آف ڈیموکریسی سے اس بےہودگی کو ختم کیا گیا تھا. یہ مصنوعی حکومت یہ ملک کو نہیں چلا سکتی. آدھا صوبہ آپ کا دہشت گردی کا شکار ہے. آپ یہاں پر کہتے ہیں ہمیں دھرنا کب دینا ہے. کوئی پی ٹی آئی کا لیڈر جو ہے وہ اپنے کمرے سے نہیں نکلتا صبح. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے پروگرام ایک پیج اور میں ہوں فروا وحید. ناظرین، سردیوں کی آمد سے پہلے اسموگ نے ڈیرے ڈال لیے ہیں. یہ زہر آلود اسموگ صرف ہوا میں ہی موجود نہیں بلکہ اس نے ملکی سیاسی منظرنامہ بھی دھندلا رکھا ہے. سیاسی بیان بازیوں، بڑکوں اور دھمکیوں کی اسموگ نے ماحول میں گھٹن پیدا کر رکھی ہے. کہیں سے مفاہمت اور سمجھوتے کے ماسک میسر نہیں. سیاسی دھند کے خاتمے کے لیے ڈائیلاگ کی بارش ہوتی بھی دکھائی نہیں دیتی. لہٰذا سیاسی گھٹن بڑھتی اور سیاسی ماحول کی طبیعت میں تلخی آتی دکھائی دیتی ہے. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے 8 نومبر کو پشاور میں جلسے کا اعلان کرنے کے ساتھ عمران خان کو کسی بھی تکلیف پہنچنے کی صورت میں ملک بند کر دینے کی دھمکی لگا دی ہے. حکومت جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کے لیے پر تول رہی تھی، اب پیچھے ہٹ چکی ہے. پاکستان تحریک انصاف قیادت میں اختلافات ضرور ہیں، مگر اس نے حکومت کو ٹف ٹائم دینے یا پھر ناکو چنے چبوانے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی. مگر ان کی ناکامی یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف قیادت کے احتجاج، تحریکیں اور حکومت کو دی گئی وارننگز کسی بھی صورت میں بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی رہائی ممکن نہیں ہو سکی. دوسری جانب حکومت نے آئینی ترمیم کر کے چیف جسٹس اپنی مرضی کا لگا لیا، مگر ابھی بھی بازی حکومت کی جھولی میں نہیں دکھائی دیتی. حکومت مطمئن ہے کہ وہ 5 سال پورے کرے گی. یہاں تک کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی برملا اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ ہمیں 2.5 سال کی حکومت کا جو فارمولا دیا گیا تھا ہم نے رد کر دیا تھا اور ہم نون لیگ کو 5 سال حکومت کرنے کے لیے دے چکے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت کی اتحادی ہونے کے باوجود وزارتیں نہیں لی، جبکہ پاکستان تحریک انصاف دعوے کر رہی ہے کہ حکومت چند مہینوں میں ختم ہو جائے گی اور امریکی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کے کامیاب ہونے کی صورت میں عمران خان کی رہائی کے دعوے بھی کیے جا رہے ہیں. مگر سوال یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک انصاف کی قیادت برطانیہ اور امریکہ کی طرف کیوں دیکھ رہی ہے؟ وہاں کے ایوان نمائندگان سے خط کیوں لکھوا رہی ہے؟ یہاں پاکستان میں ان کی کوئی سیاسی تحریک کامیاب کیوں نہیں ہو رہی؟ اور احتجاج جو ہے وہ لیڈر کے بغیر کیوں دکھائی دیتا ہے؟ پارٹی قیادت میں اختلافات اور ورکرز کی حوصلہ شکنی کے اسباب کیا ہیں؟ عمران خان کی بار بار ہدایات کے باوجود پارٹی قیادت اپنے اختلافات ختم کرنے میں کامیاب ہوتی دکھائی کیوں نہیں دیتی؟ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا، اس پہ بات کریں گے. میں جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں شیر افضل مروت صاحب. بہت شکریہ مروت صاحب، آپ نے وقت نکالا. آپ مجھے بتائے گا کہ بشرا بی بی صاحبہ کی رہائی اور پھر پشاور روانگی، پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کی دونوں جو بہنیں ہیں ان کی رہائی، یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی ڈیل کے تحت ہوئی اور ڈیل میں انوالومنٹ علی امین گنڈاپور صاحب کی ہے. ایسا ہے کچھ؟ بہت شکریہ. یہ الزام جو لوگ لگا رہے ہیں وہ یہ بھی دیکھیں کہ 3 اکتوبر سے خان کے ساتھ جو رویہ یا سلوک روا رکھا گیا ہے وہ انتہائی غیر انسانی ہے، انتہائی ظالمانہ ہے. ان کو اپنے جو سیل ہیں ان سے ریموو کر کے ایک چھوٹے سے سیل میں بند کیا گیا اور وہاں پانی کی جو رسائی ہیں یا پانی کی فراہمی، پھر بجلی بند کیا جانا. پریکٹیکلی خان صاحب جو ہیں اپنی حالت زار کی شکایت کرتے نہیں ہیں. پہلی دفعہ خان جو ہیں بولے ہیں اور انہوں نے کہیں کہ تھی نا. اور پھر تنہائی کا قید یعنی سالیچیوڈ جو غیر انسانی بھی ہے اور بنیادی حقوق کی منافی بھی ہے. تو لہذا اگر کوئی ڈیل ہوتی، یہ بھی آپ دیکھیں نا، لوگ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کی نوعیت کیا ہے. مثال کے طور پہ خان صاحب کی جو بہنیں ہیں علیمہ خانم اور عظمہ خانم، وہ جس حالت میں گرفتار ہوئی بائی کے لیے نکلے تھے، کھڑے تھے
اور آرم لیس تھے، نہ کوئی اسلحہ تھا، نہ کوئی لوگ تھے. پولیس آ کے ان کو لے گئی. بعد میں پتہ چلا کہ ان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ ہے. تو لہٰذا ایسے لوگوں کو رہا نہیں ہونا چاہیے. یہاں پاکستان میں تو قانون کے مطابق 302 کے لوگ بھی جو ہیں ضمانت پہ بیل آؤٹ ہو جاتے ہیں، اور یہ بیچارے جو ہیں ریمانڈ خواتین اور ان کی عمریں دیکھیں. پھر بشرا بی بی جو ہیں 9 ماہ رہی پابند سلاسل، اور 9 ماہ میں کوئی کیس ان پہ، پہلی عدت کا کیس تھا. یہ جو بدنیت ہی ہے پراسیکیوشن کی اور ریاست کی اور سرکار کی، وہ بالکل واضح ہیں. ان حالات میں اگر عدالت یہ ریلیف بھی نہ دے، جو ایک انتہائی معمولی ریلیف ہے جو بہت پہلے آنی چاہیے تھی، تو لہذا اب ڈیل سے، اس لیے اگر ڈیل ہوتی تو ادھر خان کے ساتھ یہ رویہ روا رکھا ہوتا، اور پھر 3 حالات میں ڈیل. ابھی 26ویں آئینی ترمیم کی. آپ کی پارٹی کی جو قیادت ہے وہ کوئی بھی جلسہ، کوئی احتجاج، کوئی دھرنا، بھوک ہڑتال کرنے میں بھی کامیاب نہیں ہو پاتی، بلکہ الٹا پارٹی کے اندر جو گروپنگ ہوئی ہے ایک دوسرے پہ الزام ہی لگ رہے ہیں. دیکھیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں، انفرادی اختلافات ہیں، میری فلاں سے نہیں لگتی ہیں، فلاں کی مجھ سے نہیں لگتی ہیں، لیکن گروپنگ جو ہے نا، یعنی گروپ کو شکل دینا اور پھر اس کو ایک کاس کے تحت چلانا، جس کے مقاصد کچھ اور ہو ماں سوائے ان کے جو خان کے دیے ہوئے ہیں، ایسی کوئی چیز پی ٹی آئی میں نہ پنپ سکتی ہے نہ بن سکتی ہے. کیونکہ پی ٹی آئی میں کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا ہے خان سے اختلاف رائے کا، یا خان کے کاس سے علیحدہ ہو کے اپنی کوئی منمانی کرنے کا. یہ پی ٹی آئی میں نیکسٹ ٹو امپاسبل ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی کہ کوئی بڑا جلسہ نہیں کر سکے، یہ ابھی جو ڈی چوک پہ دھرنا ہوا تھا، 70 سے 80 ہزار لوگ جو ہیں 24 گھنٹے سے زیادہ شیل اور مار کھاتے رہے. بالکل. اور کیسے لوگ پہنچے وہ بھی آپ نے دیکھا. کنٹینرستان بن چکا تھا، پوری موٹر وے پہ ہزاروں کنٹینر کھڑے کر دیے گئے تھے، اور پنجاب پولیس، پنجاب کانسٹیبلری، فرنٹیئر کانسٹیبلری، اسلام آباد پولیس اور فوج اور رینجر، یہ سارے ادھر آئے ہوئے تھے. تو پھر کہیں پر بھی ہمارا جلسہ ہوتا ہے، لاہور میں تھا، پنڈی میں تھا، سنجانی میں تھا، سارے راستے بند کر دیتے ہیں، کنٹینر رکھ دیتے ہیں، نفریہ جو ہیں ان کے ناکے لگ جاتے ہیں. ان حالات کے باوجود بھی عوام پاکستان پہنچی ہیں لاکھوں کی تعداد میں. البتہ یہاں تک میں آپ کی بات یہ درست مان لوں گا کہ اگر ہم اپنے احتجاج کو آرگنائزیشنل سطح پہ ایک اسٹریٹجی کے ساتھ مرتب کریں تو ہم اس سے بھی زیادہ بہتر نتائج دے. لیکن مروت صاحب مجھے پوچھ لینے دیجئے اس موقع پہ کہ میں نے کارکنان کی موجودگی اور پارٹی کی جو ساتھ ایفیلیشن ہے لوگوں کی یا محبت ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں. وہ تو ظاہر ہے کہ ہم نے ووٹنگ میں بھی دیکھا ہے، لیکن لوگ پہنچ جاتے ہیں. پرابلم یہ ہے علی امین گنڈا پور صاحب غائب ہو جاتے ہیں، پھر وہ 30 گھنٹوں بعد کے پی اسمبلی میں جس طریقے سے انٹری مارتے ہیں اور پھر بڑکے لگاتے ہیں. ابھی بھی انہوں نے ایک بڑک لگائی ہے، پہلے بھی لگائی تھی کہ خان کو نکال کے لے جاؤں گا. آپ نہیں سمجھتے کہ اگر آپ کچھ کر نہیں سکتے تو کم از کم اس طرح کی بات نہ کریں، اور اگر آپ جہاں پر کچھ کر سکتے ہیں، جہاں یو سپوز ٹو ڈو سم تھنگ، ایٹ لیسٹ قیادت کو لیڈ کرنا. اسلام آباد کی آپ نے بات کی، میں اسی دن کی بات دوہرا دیتی ہوں. علی امین گنڈا پور صاحب موجود نہیں تھے، پر آن دی ادر ہینڈ اگر آپ ہوتے تو شاید آپ موجود ہوتے وہاں پر، لڑتے بھی، شیل بھی کھاتے. فروا میں ایک وضاحت کر دوں، علی امین خان کے خلاف جو ہیں نیشنل میڈیا پہ ایک تو صحافیوں اور ان کے مابین تناؤ بھی ہیں. اگر علی امین خان کے کردار کو دوسرے رخ سے دیکھیں، آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر یہ ان گزشتہ 3-4 ماہ کے احتجاج میں اور ریلی اور جلسوں میں علی امین خان کو اگر آپ مائنس کر دیں تو کوئی اور لیڈر تو نہیں سامنے نظر آ رہا ہے نا جو کہ لاہور کا جلسے کا انعقاد کر سکے، پنڈی میں کر سکے، اسلام آباد ثوابی کا جلسہ اور یہ تمام اخراجات جو ہیں وہ اپنی جیب سے ادا کر رہے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے چیف منسٹر ہو کے جب بھی نکلتا ہے، ابھی جو یہ ڈی چوک پہ آ رہا تھا تو میں ابھی اسے ملا ہوں 2-3 ایام قبل، ربڑ کی گولیاں جو ہیں اس کے وجود پہ 6-7 مارکس بنا گئی ہیں. ربڑ کی گولیاں کھائی، ٹیئر گیس کھائے، اور یہ کیوں ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ 70-80 ہزار لوگ جو ڈی چوک پہنچے یہ انہی کی تو فیل تو تھا. اس بات کو اسی پہ یہاں پہ اس سے تھوڑا سا آگے بڑھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر آن دی ادر ہینڈ پنجاب کی قیادت کے بھی تو کچھ فرائض ہیں، کچھ چیزیں ہیں مروت صاحب جو انہوں نے کرنی ہے، ان کے بھی کچھ
इन्वॉल्वमेंट इनपुट होनी चाहिए, वो कहाँ पर है? मैं आपको गुजारिश कर दूं, ये जो क्राइसिस हमारे ऊपर गुजरे हैं और इसमें जो लीडरशिप का जो है बी क्राइसिस साथ में हमने भुगते हैं, मेरा ख्याल ये है कि हमने अभी तक इसको मेक ओवर नहीं किया है। जहाँ पे डिफिशियंसीज हैं मुल्क में और किसी भी सूबे में हो, अगर फर्स्ट ईयर क़यादत नहीं है, सेकंड ईयर क़यादत है, उसको हम अभी तक सामने नहीं ला सके। हमारे बहुत सारे अजला में जो हैं डिस्ट्रिक्ट सदूर जो ज़बरदस्ती जिनसे पीटीआई छुड़वाई गई, वो अभी तक अजला में सदूर नहीं है। रीजन्स की यही पोजीशन है, ये इस पे तवज्जो देनी चाहिए। और आपकी बात यहाँ तक दुरुस्त है कि क़यादत जो हैं वो उस स्टैंडर्ड पे या मयार पे पूरा शायद नहीं उतरती हुई नज़र आ रही है जिसकी तवक्कुआत थी, क्योंकि बड़े आइडियल सूरत हाल थी एहतजाज के लिए, ख़ुसूसन जब मैंडेट चोरी हुआ, महंगाई थी, बदअमनी थी, दहशतगर्दी थी, नापसंदीदा हुक्मरान थे, एंटी एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया सर चढ़ के बोल रहा है और खान का तोती आजकल पाकिस्तान में बिल्कुल सर चढ़ा हुआ है। इन हालात में एहतजाज ऐसा होना चाहिए था कि खान की रिहाई जो है वो आज से 4-5 माह कबल होनी चाहिए थी। ठीक। तो लिहाजा शायद कुछ कमियां सिकम हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप जो हमारे मुखालिफिन हैं उनके भी देखें ना, वो भी तो ये जो बात आपने की है मरवत साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि होना तो ऐसा चाहिए था कि इस किस्म का एहतजाज होता कि इमरान खान की जो रिहाई है वो 4-5 महीने पहले मुमकिन हो जाती। इसी बात को आगे लेके चलेंगे, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मरवत साहब, आपने कहा कि 4-5 महीने पहले मुमकिन हो सकती थी इमरान खान की रिहाई अगर हम सही तरीके से इसको हमारी क़यादत लीड करती। एंटी एस्टैब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा बयानिया बन गया है, ये वजह लगती है आपको कि अभी तक मुमकिन नहीं हो पाई, या और भी वजूहात हैं इमरान खान साहब की रिहाई की राह में रुकावट? हम कर सकते थे एहतजाज, और ऐसा एहतजाज कि चाहे ये रेंजर को आगे लाएं, पुलिस को आगे लाएं, कुछ भी करें, लेकिन जहां अवाम निकल जाते हैं, और जिस तरह बांग्लादेश में निकले, जिस तरह टर्की में निकले, जिस तरह मुल्क दुनिया के दीगर हिस्सों में 25 करोड़ लोग हैं हम, अगर हम 3-4 लाख एहतजाजी मुजाहिरीन निकल आते हैं, इसके आगे किसी की नहीं चल सकती है, चाहे कोई कितना ही जालिम व जाबिर क्यों ना हो। और मैं ये तस्लीम करता हूँ कि जिस दिन 3 लाख कम अज़ कम या 2 लाख मुजाहिरीन जो हैं हमारे साथ डी चौक धरने पे बैठ गए, तो उस दिन जो है फिर ये लोग संजीदगी से एहतजाज को भी लेंगे और फिर जो खान की रिहाई है वो भी मुमकिन होगी। अच्छा, मैं आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहती हूँ मरवत साहब, व्हाट्स गोइंग ऑन इन बिटवीन यू एंड फवाद चौधरी? क्योंकि फवाद चौधरी साहब भी इमरान खान की रिहाई की बात करते हैं, आप भी वही करते हैं, और फिर जो आपकी पोस्ट हैं और उनके जवाब हैं और फिर आपके जवाब दर जवाब हैं, वो बहुत ज़्यादा, कुछ चीज़ें तो खैर मैं यहाँ पे कह नहीं सकती, लेकिन आपने भी उनको रिसेंटली तबला सीखने का मशवरा दिया। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो कब से हमारे पीछे पड़े हुए हैं पीटीआई की तमाम क़यादत के ख़िलाफ़। भाई आप चले गए, अपनी मर्ज़ी से गए, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ट्विटर पे आपने मैसेज छोड़ा, जाके आपने तरीन की पार्टी को ज्वाइन किया और वहाँ मीटिंग में नज़र आए। जब ये सब कुछ हो गया और जब हालात नॉर्मल हुए तो अब आपको खान की मोहब्बत याद आई। और ठीक है, खान से अगर आपको लगाव हैं, लेकिन ये हक आपको किसने दिया है कि आप बिलो द बेल्ट गुफ्तगू करें हमारी क्या? और कई दफ़ा हमने दरगुजर किया, लेकिन अब जवाब इसलिए हर उस शख्स को देना चाहिए जो ये समझता है कि शायद वो अपनी ज़बान दराजी की वजह से जो है लोग उसको इग्नोर कर देंगे। लेकिन वो आप लोगों पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैं नहीं निकला पार्टी से, मुझे निकाला गया है, मैं तो पीटीआई के साथ था, मैं पीटीआई के साथ नहीं निकाला है। किस तरह साथ था, क्या कहाँ पे नजर आया है? 9 मई के बाद आपने कहीं देखा है? ये वही लोग थे ना, ये फवाद चौधरी और अब महमूद खान आ जाए या परवेज खटक आ जाए, मैं भी पीटीआई के साथ हूँ, या इमरान इस्माइल आ जाए, आप लोगों ने जो करना था कर दिया। इसके बाद अगर आप हमारे साथ अच्छे सलाम दुआ रख सकते हैं, गुड इनफ,
لیکن یہ تانے دینا آپ واپس آنا چاہتے ہیں، اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے. خان نے کہا ہے کہ میں آؤں گا اور کیس ٹو کیس دیکھوں گا. صبر تو کریں. اب آپ باہر نہیں آ رہے ہیں، کبھی یہ عمر ایوب خان کے خلاف بیان دیتے ہیں، کبھی بیرسٹر گور کے خلاف وکلاء اس کو برے نظر آ رہے ہیں، اور پھر جو لینگویج استعمال کرتا ہے، بد زبانی جو ہے وہ اس سے پرہیز ہونی چاہیے. شائستگی کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے بد زبانی میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اور میں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں، تو پھر یہ طبلہ نوازی کے مشورے پھر میری طرف سے آئیں گے. لیکن وہ تو الزام لگاتے ہیں آپ پہ، آپ کی قیادت پہ موجودہ پاکستان تحریک انصاف کی، کہ یہ کمپرومائزڈ ہو چکے ہیں، ان سے کچھ ہو نہیں رہا. یہ تو خان کو باہر نکالنے میں، بس ٹھیک ہے، اگر ہم کمپرومائزڈ ہیں تو یہ جری بہادر شخص آئیں ہماری قیادت کر لیں. تو سر بلائیں نا، دروازے کھولیں ان کو، یہ بتا دیں ان کے لیے دروازے کھولیں، ان کو کہیں کہ آئیں ذرا آپ بھی جلوہ دکھائیں، کوئی آپ بھی کوئی لاہ عمل تیار کریں. یہ اسی طرح تو پتہ چلے گا کہ وہ جلوہ تو وہ دکھا چکے تھے. ڈی چوک میں دیکھیں نا، اگر ہم ایسی قیادت کو سامنے لائیں گے، ڈی چوک میں اگر شیل لگتے وقت یہ اسی طرح بھاگ جاتے جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے سے بھاگے تھے، تو ورکر کی تو ہمت ہی ٹوٹ جاتی. تو بہتر ہے جہاں ہیں وہاں خوش رہے. ٹھیک، یعنی آپ ان کے چانسز نہیں لگ رہے مجھے کہ وہ پارٹی میں، کم از کم جب تک خان صاحب نہیں ہیں تب تک تو وہ نہیں آئیں گے. اور ان جیسے باقی تمام لوگ یہ ان حالات میں نہیں، جس نہج پہ یہ معاملات کو لے گئے ہیں نا، پہلے ہماری ان کے ساتھ کوئی عداوت، کوئی مخاصمت تھی نہیں. لیکن اب یہ روزانہ ان کے بیانات دیکھ دیکھ کے اگر خان کبھی اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا بھی تو شاید ہم اختلاف کریں گے کہ جی یہ حضرت. اور پھر پاکستان تحریک انصاف کو اپنے وقت میں سب سے زیادہ نقصان اس شخص نے دیا. یہ اگر تڑوائی گئی جی کے پی کی، پنجاب کی، مرکز کی، یہ سب سے بڑا بلورک تھا، ماؤتھ پیس تھا اس ٹولے کا جو چاہتے تھے کہ خانی اسمبلیہ یہ حکومت فارغ کر دے. پنجاب کی حکومت میں وزیر اعلیٰ بننے کے خواب دیکھ رہا تھا تو پنجاب اسمبلی جلدی توڑوانا چاہتا تھا. لیکن ایک بات میں عرض کر دوں، دیکھیے فواد چودھری صاحب وزیر اعلیٰ بننا چاہتے تھے. مروت صاحب پلیز کلیئر کیجئے گا اس کو، شاید میرے سننے میں غلطی نہ ہو گئی. جی ان کی خواہش تھی نا. اچھا، ان کی خواہش تھی کہ جی جتنی جلدی پنجاب اسمبلی ٹوٹ جائے تو ان کا الیکشن ہوگا. خان تو اسی لیے انہوں نے عمران خان صاحب کی چلتی ہوئی حکومت پنجاب میں تباہ کر دی. نہیں، اس کا مطلب پرویز الہی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ فواد چودھری صاحب نے یہ سارا کام کروایا ہے جبکہ لوگ نہیں چاہتے. جی بالکل، یہ سارا جی بالکل، یہ پرویز الہی صاحب اس کے گواہ، پوری پاکستان تحریک انصاف اس کی عینی شاہد ہیں کہ یہ مشورہ، اور مشورہ بھی اس انداز میں تھا. بہرحال میں ایک فرق آپ کو بات بتا دوں، آپ ماشاءاللہ بڑی نون جرنلسٹ ہیں اور آپ کا چینل بھی، میرا خیال ہے کہ ہم نان ایشو کو لے کے نیشنل میڈیا پہ آ گئے ہیں. فواد چودھری صاحب اس نو پاسٹ، وہ ایک ماضی بن چکا ہے. کوئی مطلب کوئی پولیٹیکل سٹیچر ہوتا، کوئی فالوئنگ ہوتی، کوئی علمی شخصیت ہوتی، یہ سوشل میڈیا پہ بیان بازیاں اور یہ بدتمیزیوں کی وجہ سے ہم کیا سامعین کو بتانا چاہتے ہیں. میرے خیال میں اس کا ذکر اب رہ نہیں دے. ٹھیک، لیکن چلیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، لیکن الزامات تو ظاہر ہے کہ دونوں طرف سے سنگین لگتے ہیں. اور جو آپ نے بات بتائی ہے کہ فواد چودھری صاحب کینڈیڈیٹ تھے وزیر اعلیٰ بننے کے پنجاب میں، یہ تو حیران کن بات ہے. اور اس کے چکر میں انہوں نے اسمبلیز توڑوا دی اور پھر اس کا جو کانسیکوینسز ہیں وہ پھر پاکستان تحریک انصاف کو بھگتنے بھی پڑے. لاسٹلی مروت صاحب، عمران خان صاحب کی رہائی، کیونکہ ابھی تو دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے، اس سے تو بظاہر پاکستان تحریک انصاف کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے، مگر آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اگر سوچتی ہے 27ویں ترمیم کرنے کا یا ملٹری کورٹس کے اوپر کوئی سٹانس لیتی ہے، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ 26ویں آئینی ترمیم ہو، 27ویں آئینی ترمیم ہو، ملٹری کورٹس لائے، چاہے کچھ بھی ہو، ایک ماس پبلک ایجیٹیشن ضرور ہوگی اس پورے نظام کے خلاف. آپ نے کہا کہ ہم اس سے 26ویں آئینی ترمیم سے مستفید ہو چکے ہیں، مطلب کس انداز میں ہم نے کل کی اس کی مخالفت کی ہے. باقی جو ہیں یا افریدی صاحب کی قسمت میں چیف جسٹس بننا لکھا گیا تھا، وہ بن گئے. اور یا افریدی صاحب قاضی فائز عیسیٰ نہیں ہو سکتے ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ میاں صاحب جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے چیف بنتے ہی
تشریف لے آئے تھے اور جو ہی انہوں نے رابز یعنی فارغ ہو گئے تو میاں صاحب جو ہیں وہ ان کو بھی پھر اعتماد نہیں رہا سپریم کورٹ پہ اور ان کا خیال تھا کہ شاید برطانیہ میں وہ زیادہ محفوظ رہ کے سیاست کر سکتے ہیں. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ یحییٰ آفریدی کے چیف جسٹس بننے کے بعد نواز شریف صاحب اسی لیے ملک سے باہر چلے گئے کہ ان کو اب نظر نہیں آ رہی کوئی امید؟ دیکھیے ابھی آپ نے دیکھا انہوں نے سینئر موسٹ جو منیب اختر صاحب تھے سینئر پیونی جج کے بعد ان کو نکال کے امین الدین خان کو جو ہیں قاضی فائز عیسیٰ نے کر دیا تھا, اس کمیٹی میں ڈال دیا تھا. وہ انڈو ہو گیا ہے اور یہ ایک بہت ہی ایک ایک لینڈ مارک ڈیسیجن ہے اور یہ بتا رہے ہیں کہ وی ول گو بائی دا پرنسپلز ویلیوز ایتھکس اینڈ لا. ہم کسی مطلب من پسند کو اٹھا کے جو ہیں بے نمبری نہیں کر سکتے ہیں. بہت شکریہ شیر افضل مروت صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے اور اپنی قیمتی رائے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے جب واپس آئیں گے تو سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ویلکم بیک. بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے فارمر گورنر سندھ محمد زبیر صاحب نے. زبیر صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. مجھے یہ بتائے گا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد 27ویں ترمیم کی جو باز گشت ہے وہ سنائی دے رہی تھی, لیکن پھر نفی کر دی عطا طاہر صاحب نے بھی اور بیرسٹر عقیل صاحب نے کہ ایسا کوئی بات ہے نہیں. اب یہ حکومت نے یو ٹرن لیا ہے یا ان کی بات یا دال گلی نہیں؟ لیکن بیرسٹر عقیل نے بھی اور کچھ اہم لوگوں نے, خواجہ آصف نے, بیرسٹر عقیل کا میں خاص طور پہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ ظاہر ہے وہ لیگل معاملات میں انوالوڈ ہوتے ہیں, اور انہوں نے ایک بڑا امپورٹنٹ سینٹنس بولا تھا آج سے 2 دن پہلے کہ 26 ترمیم میں کچھ سکم رہ گیا ہے, کچھ گیپ رہ گیا ہے جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. سو یہ تو بالکل کلیئر ہے کہ وہ ایسے تو نہیں ہوا میں بات کر رہے تھے, وہ انوالو بھی ہیں ان چیزوں میں بیرسٹر عقیل, اور ایک اچھے سلجھے ہوئے سمجھدار سمجھے جاتے ہیں PMLN کے لیڈرشپ میں. تو وہ انہوں نے جب یہ کہا کہ یہ ضروری ہے, اس کو وہ سکم رہ گیا تو سکم رہ گیا, اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اب یا تو پھر اس کے بعد جو ریاکشن آیا ہے کہ جی یہ کیا ہوا, 27ویں امینڈمنٹ آ رہی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, تو وہ اس سے جو گورنمنٹ تھوڑا سا بیک فٹ پر ہو گئی. بٹ آئی ہیو نو ہیزیٹیشن ٹو سے کہ بالکل حکومت سمجھتی ہے کہ کچھ نہ کچھ رہ گیا ہے. کچھ جلد بازی میں لین دین میں جو بھی ڈرافٹ سے آگے پیچھے ہو تو سب ہم دیکھ رہے تھے, میں بھی آپ بھی, کہ جی بار بار ڈرافٹس ایکسچینج ہو رہے ہیں ٹل دا ویری لاسٹ مومنٹ. تو ظاہر سی بات ہے اس میں اس طرح سے ڈبیٹ, اس کی پوسٹ ایک ڈرافٹ آ جاتا ہے, فائنل ڈرافٹ ہوتا ہے, اس کے بعد چند دن اگر اس پر انٹرنلی ڈبیٹ ہوتی ہے, اس میں ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے, پرکھا جاتا ہے, ہر چیز کے امپلیکیشنز کو دیکھا جاتا ہے. وہ نہیں ہوا اینڈ دیٹ از وائی وہ کچھ گیپ رہ گیا. اور وہ بالکل کلیئر ہے جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں ابھی انیشیل ڈیز آفٹر دا 26th امینڈمنٹ کہ کوئی بھی چیز جو حکومت سمجھ رہی تھی اس طرح سے حکومت کے فیور میں نہیں جاتی ہوئی نظر آ رہی. لیکن آپ اس کو کیسے دیکھیں گے؟ اس پہ بھی ہم جو سکم والی بات آپ نے کی ہے, اس پہ آپ نے خواجہ آصف کا شروع میں ذکر کیا تھا محمد زبیر صاحب. خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ جو اس کا اوریجنل اسکرپٹ ہے اس پہ عمل درآمد کرنا ضروری ہے. اب اس کی طرف میں آؤں گی, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو حکومت کی آنیاں جانیاں تھیں, کیونکہ انیشلی جو ایک ڈرافٹ تیار کیا گیا تھا اس میں کوئی 56-57 چیزیں ڈسکس کی گئی تھی, پھر وہ کٹ ڈاؤن ہوتے ہوتے پھر وہ یہاں تک بہت ہی پریسائزلی اس کو ڈسکس کیا گیا, کم ہو گئی مولانا فضل الرحمان صاحب کی انوالومنٹ کے بعد. یہ حکومت کی انکمپیٹنس اس کو بولیں گے, اس کو کیا کہیں گے کہ حکومت جو کرنا چاہ رہی تھی وہ کیا نہیں, اس میں سکم رہ گئے؟ جی اس میں سب سے بڑی چیز آپ نے بالکل صحیح لفظ چنا ہے, انکمپیٹنس. انکمپیٹنس کا تو کوئی مطلب اس کا تو کوئی علاج نہیں ہوتا. اف یو آر ویری 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 انکمپیٹنٹ اور پھر آپ چیزیں کرنے جائیں گے تو پہلے تو آپ نے دیکھا سپتمبر 15 کو جب پیش ہونا تھا یہ امینڈمنٹس جو اوریجنل تھا, اور سنڈے تھا وہ, اور ویکینڈ پر بلایا گیا تھا, اور رات کے وقت بھی جو ڈرافٹس ایکسچینج ہو رہے تھے, صبح کو 11 بجے 11:30 بجے اسمبلی کال کر لی تھی, اس سے پہلے کیبنٹ کی میٹنگ کال کر لی تھی. تو آپ سوچیں کہ کسی نے دیکھا نہیں تھا, پڑھا نہیں تھا, سمجھا نہیں تھا. 99% آف دا لیجسلیٹرز جنہوں نے جا کے اس دن ووٹ دینا تھا. واٹ ڈز اٹ شو؟
پھر اس کے بعد ریاکشن آنا شروع ہوا. خود بلاول بھٹو جو انہوں نے اس کے بعد لیڈ کیا, سمجھ لیں جو رولنگ لیڈ ہے اس کی طرف سے لیڈ کیا سارے پروسیس کو, انہوں نے بار بار یہ کہا کہ پی ایم ایل این کی جو حکمت عملی تھی وہ صحیح نہیں تھی, اس میں نااہلی بھی شامل تھی, اس کو صحیح سمجھا بھی نہیں گیا تھا. یہ تو بالکل بلاول بھٹو ان سے زیادہ بڑا سپورٹر اس حکومت کا کون ہو سکتا ہے, انہوں نے خود ایڈمٹ کیا. پھر اس کے بعد جب یہ آیا تو اوریجنل اس میں جو تھے فنڈامنٹل رائٹس پر بہت سیریس کویسچنز تھے, ملٹری کورٹس کے آپریشنز کے حوالے سے بہت سیریس کویسچنز تھے, اور جس طرح سے ججز کی اپوائنٹمنٹ, ججز چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ, اور اس میں فیڈرل کورٹ کا ذکر تھا, اور فیڈرل کورٹ کس طرح سے بنے گا, اس کی ریٹائرمنٹ ایج کیا ہوئے گی. سو وہ اتنی زیادہ خرابیاں تھیں, اس کو ٹھیک کرتے کرتے بھی دے اسٹل لیفٹ مینی تھنگز جو کہ حکومت کا وہ فائنل جا کے ہوا کہ ٹاپ 3 ججز میں سے ایک چیف جسٹس ہوگا. So the idea, what I got from this answer کہ گورنمنٹ نے کیا کیا کہ پہلے انہوں نے عدلیہ والے معاملے کو سدھارنے کی کوشش کی ہے. ناؤ کیونکہ اب یہ 27 جو آئینی ترمیم یا ترمیم کی جو بات کی جا رہی ہے, اس پہ میں آنا چاہ رہی ہوں زبیر صاحب. ملٹری کورٹس کا معاملہ رہ گیا, کیونکہ اگر آپ ڈرافٹ پڑھیں اور اس کے بعد جو چونکہ اب تو یہ اب حصہ ہو گیا ہے اور اس کو دوبارہ سے گو تھرو کرے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا فائدہ تو دو طرفہ ہے. اس کا فائدہ تو پاکستان تحریک انصاف کو بھی جا رہا ہے جس طریقے سے حکومت نے سارے معاملات کیے ہیں, تو پھر عمران خان صاحب کو اندر رکھنا تو بہت مشکل ہو جائے گا, یا پارٹی کے اوپر قدغنیں لگانا مشکل ہو جائے گا. تو یو تھنک کہ ملٹری کورٹس کوڈ بھی مطلب اس میں انوالو ہو سکتی ہے 27 والے میں؟ بالکل ہو سکتے ہیں, ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, بٹ اب زیادہ مشکل ہو گیا, کیونکہ اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں نا کہ یہ ریسنٹ 1-1.5 مہینے کی ڈیولپمنٹس اگر آپ دیکھیں کہ جو 3 رکنی کمیٹی ہے جو ٹاپ 3 ججز کی تھی پہلے, جو فیصلہ کرتی ہے کہ کون سا کیس لگے گا اور کیس لگنا بھی چاہیے یا نہیں لگنا چاہیے, اس پہ خاص طور پر جسٹس منیب کو نکالا گیا. ٹھیک ہے, اور اس کی جگہ جو آرڈیننس آیا کیا پریزیڈنٹ کا, اس میں یہ کہا گیا کہ نمبر 1 اور نمبر 2 تو ہوں گے ججز, لیکن نمبر 3 جو ہوگا, جو 3rd ہوگا, وہ چیف جسٹس کی مرضی سے ہوگا, اور جسٹس امین الدین کو شامل کر لیا. اب دا فرسٹ ڈیسیشن جو یحییٰ افریدی صاحب آ کے لیتے ہیں, انہوں نے جسٹس امین الدین کو وہاں سے باہر کیا اور واپس جسٹس منیب کو لے کے آ گئے. اب جسٹس منیب اور جسٹس منصور جو ہیں سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایک طرف ہیں, اور خاص طور پر اگر آپ مخصوص نشستوں کے حوالے سے دیکھیں کہ ان کا فیصلہ ان کی بار بار کلیریفیکیشن کے باوجود امپلیمنٹ نہیں ہوا. اب ایک بھرمار پٹیشنز کی لگ گئی ہے پچھلے 2 دنوں میں سپریم کورٹ میں. اب اس کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سے کیسز لگیں گے, کیا بینچ بنے گا. اور دوسری جو سکم جو وہ جس کا ذکر کر رہے تھے کہ جی وہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ لگانا تھا, اس کا طریقہ کار, اس کی آپریشن, باقی ساری چیزیں کیسے معاملات, ابھی اگر وہ کلیئر نہیں ہیں تو ان دا مین ٹائم تو ابھی یہ وہ پرانی سپریم کورٹ ہے جس میں 3 ممبر کمیٹی ہے, اور جو حکومت چاہتی تھی کہ 3 ممبر کمیٹی ایسی ہو کہ جو پی ٹی آئی کا کوئی بھی کیس ہو, اور خاص طور پر 2024 کے الیکشن کے حوالے سے ہو, خاص طور پر مخصوص نشستوں کے حوالے سے, اس کو پرماننٹلی بلاک کر دیا جائے. اب وہ نظر نہیں آ رہا ایز وی ٹاک, ایز وی اسپیک فی الحال. تو اب یہ امینڈمنٹ یا کوئی کس چیز کے تھرو لا کے اس کو ٹھیک کرتے ہیں وہ نہیں مجھے پتا, بٹ اس وقت تو حکومت ڈیفینیٹلی ایک مشکل وقت سے گزر رہی ہے, اتنے سب ایفرٹ کرنے کے باوجود بھی. تو محمد زبیر صاحب, ڈو یو تھنک کہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب یہ دونوں سٹل پرابلمٹک ہیں حکومت کے لیے؟ دیکھیں پرابلمٹک تو حکومت سمجھتی ہے کہ پرابلمٹک ہے. انہوں نے ایک فیصلہ دیا تھا مخصوص نشستوں کے حوالے سے 8-2 کی میجورٹی سے, اور انہوں نے ظاہر سی بات ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ تو پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں آئے تو اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے ایگزیکٹو کو, لیکن یہاں ایگزیکٹو نے ریفیوز کر دیا, اور بالکل دھڑلے سے ریفیوز کر دیا, اور وہ اسی وجہ سے 26 اکتوبر سے پہلے یہ سارے امینڈمنٹس لانا چاہتے تھے کہ ایسا وقت ہی نہ آئے کہ کوئی بیٹھے سپریم کورٹ میں اس چیز پر فیصلہ کروانے کے لیے بضد ہو. اب ظاہر ہے دیکھنا ہوگا کہ جسٹس منصور اور جسٹس منیب اور دا سٹیکس ناٹ جسٹ فار دیم بٹ وہ باقی جو 6 رکنی بینچ تھا اس کے بھی تو ایک اس کا بھی آنر ہے, اور پھر پورے سپریم کورٹ کا آنر ہے کہ کیا وہ کس سپیڈ سے جا کے دوبارہ تنبیہ کرتے ہیں الیکشن کمیشن کو. ایک کیس آلریڈی فائل ہوا ہے کل جو سلمان اکرم راجہ نے کیا تھا, اور وہ تھا کہ جی الیکشن
الیکشن کمیشن جس نے وہ امپلیمنٹ نہیں کیا اس کے خلاف ایکشن لیا جائے, آرٹیکل کوئی لگایا جائے تاکہ وہ جو بھی انہوں نے وہ کیا تھا کورٹ کے خلاف ورزی کی تھی اور بار بار کہنے کے باوجود کی تھی. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو انٹرم پیریڈ ہے, جب تک کوئی کانسٹیٹیوشنل بینچ نہیں آتا, جب تک کوئی نیا امینڈمنٹ نہیں آتا, جب تک کوئی نیا آرڈیننس نہیں آتا, تو کیا کیا جائے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ ٹو بی فیئر آلسو ود جسٹس یحییٰ افریدی, اینڈ آئی تھنک ہمارے پی ٹی آئی کے کچھ دوست جو تھے وہ اس طرح سے مس ریڈ کیا تھا کہ جسٹس یحییٰ افریدی کے ساتھ آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں کچھ فیصلوں میں, بٹ آئی تھنک ہی ہیز اے ریپوٹیشن ایٹ لیسٹ اپ ٹو ناؤ آف اے ویری اپرائٹ جج جو سمجھتے بھی ہیں لیگل میٹرز کو. اینڈ آئی تھنک دیٹس دی ایگزیکٹ پوائنٹ جس کی وجہ سے شاید علی امین گنڈاپور صاحب نے اپنے شاید اس کال کو ری وزٹ کیا ہوگا اور پھر وہ جا کے سیریمنی میں بیٹھے ہوں گے, اوتھ سیریمنی میں. وہ تو بہت سے ری وزٹس کیے ہیں انہوں نے وہ شاید ان کو کرنے پڑتے ہیں وقتاً فوقتاً. لیکن محمد زبیر صاحب, ججز کی تعداد میں اضافہ فرام 17 to 30th ذرائع کے مطابق ہے, ویسے یہ تو 33 یا 30th کہ وہ بڑھانا چاہ رہے ہیں, یا اس کو بیسکلی ججز کی تعداد کو بڑھانے کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. اٹ کوڈ بی اینی نمبر. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بڑھانے سے حکومت کو کوئی فائدہ ہوگا یا عوام بھی کوئی فائدہ ہوگا اس کا؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ججز بڑھانے کی تو ضرورت ہے, لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. یہ تو بالکل ہم سب کو ایگری کرنا چاہیے کہ کوئی بھی پاکستان میں ایسا شخص نہیں ہے اس کا کہیں بھی جھکاؤ ہو کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف ہو یا انڈیپینڈنٹ ہو, وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو معاملات ہیں یا سپیڈ کے حوالے سے کہ فیصلے کرنے کے حوالے سے کوئی خاص سیٹسفیکٹری کوئی ایسی پرفارمنس ہے. اور یہ کوئی ایک چیف جسٹس سے منسوب نہیں ہے, تمام جو پچھلے ججز آئے ہیں تو کیسز پینڈنگ رہتے ہیں. سو ون آف دا ریزن, باقی بھی ریزنس ہیں, ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجنس ہیں. ابھی جسٹس منصور نے ایک بڑا اچھا پلان لاسٹ ایئر دیا تھا جس کو کل فل کورٹ ریویو میں دوبارہ پیش کیا گیا, جس کو تمام 15 ممبرز نے ایکسیپٹ کیا کہ جی اس کے بیسس پر کیسز. سو ججز کو پڑھانے سے لٹیگنٹس کو اگر فائدہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے تو وہ تو بالکل ضروری ہے, لیکن اس میں جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے اگر اس میں نیت خراب ہے کہ جی وہ 23 میں نے سنا تھا یہ جتنے بھی ججز پڑھائے جائیں گے, اگر یہ مقصد یہ ہے کہ اپنے مرضی کے ججز کو بھر دیا جائے اور پھر فیصلے جو ہیں وہ اب پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل فیصلے ایسے آئیں جس سے ظاہر ہے حکومت کو فائدہ ہو, اگر یہ نیت ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن اگر یہ نیت ہے اور جینوئن ریزن ہے کہ جی عوام کو فائدہ ہو, اسپیڈ اپ ہوں کیسز, تو پھر تو آئی تھنک ون ہیز ٹو اپریشیٹ. سو دیکھنا یہ پڑے گا جب وہ پروسیس ہوگا کہ کون سے ججز کو پک کیا جاتا ہے اور کیا پروسیس اڈاپٹ کیا جاتا ہے ان کو پک کرنے کا. اگر وہ بالکل ایسے لگے کہ پی ٹی آئی ایک طرف کھڑی ہے, حکومت کی تمام اتحادی جماعتیں دوسری طرف کھڑی ہیں اپنے ججز اپوائنٹ کرنے کے حوالے سے, تو وہ کوئی اچھا امپریشن نہیں کریٹ کرے گا. اینڈ امڈز آف دیٹ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو ملٹری کورٹ میں ٹرائل والا معاملہ ہے وہ ہو جائے گا یا پھر وہ بڑا مشکل ہے؟ دیکھیں, وہ تو امینڈمنٹ ہو یا نہ ہو وہ بہت مشکل ہوگا. دیکھیں, پاکستان کوئی آئسولیشن میں نہیں رہتا, پاکستان از پارٹ آف دی انٹرنیشنل کمیونٹی. آلریڈی آوازیں ہیں, آپ اس کو جیسے بھی کہیں کہ جی وہ یو ایس کانگریس نے کیوں پاس کر دیا تھا, برٹش ایم پیز کیوں بات کر رہے ہیں, دوسری جو پیپرز ہیں باہر کے میڈیا والے وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ عمران کو ریلیز کیا جائے. میرا خیال ہے حکومت کے لیے یہ بہت زیادہ مشکل ہوگا ٹو پروسیڈ انڈر دا ملٹری کورٹ ان کو عمران خان کو امپلیکیٹ کرنے کے لیے, کیونکہ جنرلی ملٹری کورٹ کی جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ کیمرہ کے سامنے نہیں ہوتی, دنیا کے سامنے نہیں ہوتی. تو اس کی جو سزا ہوگی اس کا ظاہر ہے وہ تو دلوا سکتے ہیں سزا, لیکن میرا خیال ہے وہ حکومت کو ان دا لانگ رن زیادہ نقصان دے گا فرام دا انٹرنیشنل کمیونٹی. پاکستان کا پہلے ہی کوئی نام اتنا اچھا نہیں ہے, پہلے ہی عمران خان کے خلاف کچھ سزائیں ایسی ہیں جس کو حکومت بھی ڈیفینڈ کرنے میں مشکل محسوس کرتی ہے, جیسے عدت والا کیس تھا. دیٹ از این ایمبیرسمنٹ ناٹ جسٹ فار عمران خان, ناٹ جسٹ فار دا گورنمنٹ بٹ فار دا پیپل اینڈ دا کنٹری ایز اے ہول. اور یہ چھاپ رہے گی پاکستان پر کہ کس قسم کے یہاں فیصلے کیے جاتے ہیں, کوئی اس کی حقیقت کو. تو اگر کوئی جینوئن کیس بھی ہوتے نا تو پھر لوگ اس کے ڈیٹیلز میں جاتے ہی نہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پولیٹیکل رائیول ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی جوڈیشری نے آج سے 6 سال پہلے ہر غلط کام منسوب کیا تھا نواز شریف کے
حوالے سے، اور آج 6 سال کے بعد ہر غلط کام جو ہے وہ عمران خان از ریسپانسبل. اب باہر کوئی بیٹھا ہوا ہے وہ تو اس کو ایسے ہی دیکھے گا، وہ پاکستان کی تاریخ دیکھے گا، جوڈیشل ہسٹری دیکھے گا، سن 54 سے لے کے آج تک جتنے فیصلے آئے ہیں، بلے کا کیس آیا ہے، وہ اگر اس کو آپ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے تو نہیں کر سکتے. اور پھر آپ ملٹری کورٹ میں کریں تو وہ تو ایون اور زیادہ خراب ہوگا، پاکستان کے عوام کے لیے خراب ہوگا، پاکستان کے فیوچر کے لیے خراب ہوگا. تو بالکل امپاسبل ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کر سکتے ہیں. آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس سچویشن میں کریکٹرز بدل جاتے ہیں، بٹ ہم ایک بہت ہی لمبے عرصے سے سٹوری وہی دیکھ رہے ہیں، صرف کردار بدلتے ہیں. پہلے نواز شریف صاحب کا آپ نے ذکر کیا، اب عمران خان ہے، ایک ٹائم پہ آصف علی زرداری، محترمہ بینظیر بھٹو شہید صاحبہ بھی اسی چیز کو فیس کر رہی تھی. مطلب اٹس لائک کہ ہم سب اب تھوڑے سے سمجھدار ہو گئے ہیں. محمد زبیر صاحب، تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس یور ٹائم. ناظرین، گفتگو آپ نے دیکھی، پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. پھر ملاقات کریں گے کل. اللہ حافظ.